السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹک شاید اندر پڑی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سامعین مکرم، حاضرین مجلس، ہر ایک انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ دنیا کے اندر کامیاب ترین انسان بن جائے، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہو، لیکن مومن کی دو خواہشیں ہوتی ہیں کہ نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اس کو سرخروئی نصیب ہو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ ایک بہترین مسلمان بن جائے، بہترین مومن ہو جائے، ایک مثالی مسلمان، ایک مثالی مومن کہ جس کو دیکھ کر لوگ خوشی محسوس کریں، جس کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو دلی سکون اور مسرت حاصل ہو، اور جب وہ دنیا سے جائے تو لوگ اس کی بھلائیوں اور نیکیوں کو یاد کر کر کے روئے اور کہے کیا ہی خوب انسان تھا، کیا ہی اچھا انسان تھا۔ لیکن یہ مقام و مرتبہ، یہ بلندی اور رفعت کیسے نصیب ہوگی؟ اس بلندی کو حاصل کرنے کے لیے جہاں بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں 6 کاموں کو، 6 کوالٹیز کو جگہ دینی چاہیے۔ جو انسان اپنے اندر ان 6 خوبیوں اور خاصیتوں کو پیدا کر لیتا ہے، وہ دنیا کے اندر چلتا پھرتا ایک آئیڈیل اور مثالی مسلمان کہلاتا ہے۔ سب سے پہلی کوالٹی ایک مثالی مسلمان کی، مثالی مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کا اللہ کے ساتھ رابطہ بہت مضبوط اور گہرا ہوتا ہے، اس کی توحید خالص ہوتی ہے، وہ اللہ کے قائم مقام کسی کو مخلوق کو لا کے کھڑا نہیں کرتا۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لے کے آئے اور پھر اپنے ایمان کے بعد انہوں نے اپنے ایمان میں شرک کی، ظلم کی آمیزش نہیں کی، 2 انعام ہیں۔ اولئک لہم الامن، یہ لوگ امن والے ہیں، ان کی سوچ میں امن، ان کی زندگی میں امن، ان کے معاشرے میں امن،
ان کی زندگی کے سارے زاویوں میں امن ہوتا ہے. اور دوسرا انعام وَهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ایک مثالی مسلمان کا تعلق اللہ سے کیسے ہوتا ہے؟ اس پہ جب مصیبت آئے تو کسی کو کوستا نہیں، اس پہ جب مصیبت آئے تو کسی کی نحوست نہیں گردانتا، بلکہ اس کا ایمان اور یقین ہوتا ہے کہ جو انعام و کرام مجھے ملا ہے یہ میرے رب کی طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، اور یہ جو مجھے مصیبت آئی، دکھ اور پریشانی آئی، یہ بھی میرے رب کی مشیت سے آئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہی نہیں، اللہ تعالیٰ کو کائنات میں اگر کوئی محبوب اور پیارا ہے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کو پیارے ہیں. تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا کہا؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کے کائنات میں مجھے محبوب کوئی نہیں، لیکن آپ کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کریں تو آپ کی تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ کو بلائی پہنچانا چاہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے، آپ کو اس بلائی سے اور خیر سے محروم نہیں کر سکتی. یہ اس آدمی کا ایمان ہوتا ہے اور اس کا یقین ہوتا ہے. مثالی مسلمان کا تعلق اللہ سے کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ وہ اگر بے اولاد ہو تو صرف اولاد اللہ سے مانگتا ہے. وہ کہتا ہے فلاں بزرگ انسان بہت ہی نیک ہے، فلاں حضرت بڑی ہی پہنچی ہستی ہے، بڑی ہی پاکیزہ ہستی ہے، لیکن اولاد دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے. یہ کنسیپٹ اللہ نے قرآن میں دیا. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اولاد دینے والی اللہ کی ذات ہے. وہ جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے صرف بیٹے دے، جس کو چاہے یزوجہم ذکرانا و اناسا، دونوں مذکر اور مؤنث ملا کے دے، اور اسی کی مشیت ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. جس کو چاہے محروم کر دے، اس کو پوچھنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تعلق، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بندے کا تعلق ہوتا ہے. کانسیپٹ کو سمجھیے. مثالی مسلمان کا اللہ سے تعلق کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمان ہے وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں. مومنوں کا یہ شیوا نہیں ہے، مومنوں کا یہ شعار نہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسیپٹ دیا. عبداللہ ابن عباس 14 سال کا یہ بچہ کہا بیٹے ادھر آؤ، میں تجھے چند باتیں سکھانا چاہتا ہوں. جی یا رسول اللہ سکھائیے. کہا احفظ اللہ یحفظک. پہلی بات سیکھو
تم اللہ کی حدود کی اور اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو گے، اللہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کو ہر وقت ذہن میں رکھو، کسی بھی مصیبت اور پریشانی میں تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور پھر اذا سألت فاسأل اللہ، جب بھی تم ما فوق الاسباب کسی سے مانگنا چاہے تو صرف اللہ سے مانگا کر۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب بھی ما فوق الاسباب کسی سے مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، پوری کی پوری امت جمع ہو جائے اور تجھے کوئی بلائی اور خیر پہنچانا چاہے، لیکن اللہ نے تمہارے لیے نہ لکھی ہو نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر تمہیں اللہ اپنی طرف سے کوئی پریشانی اور مصیبت میں تجھے مبتلا کرنا چاہے، لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، پوری کی پوری انسانیت اکٹھی ہو جائے وہ تکلیف کو تم سے دور نہیں کر سکتی۔ مثالی مسلمان کا اللہ سے تعلق کیسے ہوتا ہے؟ وہ عبادت میں سمجھوتا نہیں کرتا، وہ رزق کی خاطر عبادت کو نہیں چھوڑتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے، سورہ جمعہ کی آخری 3 آیات آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو باہر مدینہ میں قافلہ آیا تجارت والا، تو صحابہ نے سمجھا چلو تجارت کر لیتے ہیں، خطبہ آگے سن لیں گے۔ اگر یہاں خطبہ سننے بیٹھ گئے تو تجارت کا مال کہیں ختم نہ ہو جائے، آزمائش میں آگے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، وہ سارے ایک ایک کر کے اٹھتے چلے گئے، اور پھر صرف 12 لوگ رہ گئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان جیسے 12 لوگ رہ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذرا تجارت کو دیکھتے ہیں اور کھیل کود کو دیکھتے ہیں، آپ کو اکیلے چھوڑ کے خطبہ دیتے وہ خود چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے واللہ خیر الرازقین، یہ عبادت کو چھوڑ کر رزق تلاش کرنے گئے تھے، رزق تو اللہ ہی دیتا ہے نا۔ جو انسان اللہ کو چھوڑ کے کہے میں مالدار ہو جاؤں گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں اسے آزمائش ہو سکتی ہے، اللہ کو چھوڑ کے خزانے تو قارون کے بھی ملے تھے، لیکن کیا ہوا اس کو؟ سارے کے سارے خزانے دنس گئے سمیت اس کے۔ وہ عبادت میں سمجھوتا نہیں کرتا۔ مثالی مسلمان سعید بن مسیب کو دیکھیے، کہتے ہیں 50 سال ہو گئے ہیں، مؤذن اذان بعد میں پڑھتا ہے، میں پہلی صف میں پہلے بیٹھا ہوتا ہوں۔ عبادت اللہ کے ساتھ تعلق اس کا مضبوط ہوتا ہے۔ اور پھر وہ جب بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آئے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے، رات کو سونے سے پہلے ذرا اپنا بیک گراؤنڈ چیک کرتا ہے، میرے رب نے مجھ پہ 5 نمازیں فرض کی تھیں، میں نے آج کتنی پڑھی؟ میرے نبی نے 12 سنتیں پڑھنے کی تلقین کی تھی، میں نے آج کتنی پڑھی؟ آج صدقہ کیا کہ نہیں؟ یہ اس مثالی مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کیسے ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے آخری گزارش، وہ اپنے رب سے حسن ظن رکھتا ہے، اپنے رب کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں نا مصیبت اور پریشانی میں، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے، اللہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں یہ مت سمجھو کہ یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے، توبہ کرو، اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو تمہیں جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا، یہ غلط عقیدہ ہے۔ بلکہ یہ کہو کہ تمہیں اللہ کو سنانے کا سلیقہ ہی نہیں آتا، اللہ سے دعا کرنے کا تمہیں ادب ہی نہیں آتا۔ ادب سیکھنا ہو تو موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے سیکھو اور ان کا تصور دیکھو کہ حسن ظن ان کا اللہ سے کیسا تھا۔ ان کی لڑائی ہو گئی ایک قبطی سے، فرعونی آدمی سے، اور اس کو ایک مکہ مارا،
اس کا کام تمام کر دیا، وہ مر گیا۔ اب ان کو فکر لاحق ہوگی کہ فرعونیوں نے مجھے چھوڑنا نہیں ہے۔ ایک آنے والا آیا اور کہا موسیٰ وہ تیرے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں، یہاں سے چلتا بن۔ بھاگے، کچی سبزی پاس تھی جب وہ مصر سے نکلے تھے، مدین پہنچتے وقت پاؤں میں جوتا نہیں تھا، وہ ٹوٹ چکا تھا، چل چل کے پاؤں پھٹ گئے تھے، اور وہ کچی سبزی جو ان کے پاس تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب کھانے کے لیے کچھ نہیں، نہ رہائش، نہ کھانے کے لیے کچھ بھی، نہ کرنے کوئی کام۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں شرم و حیا کی پے کر کھڑی ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں تمہیں کیا مسئلہ ہے، اپنے جانور یہاں روک کے کیوں کھڑی ہو؟ کہتے جی ہمارا والد تو بوڑھا ہے، کمزور ہے، وہ آ نہیں سکتا، ہم بکریاں چراتی ہیں، ہم سے یہ پتھر اٹھایا نہیں جاتا، پانی نہیں نکالا جاتا۔ جب لوگ اپنے مویشیوں کو پانی پلا کے لے جاتے ہیں، جو پانی بچتا ہے ہم اپنی بکریوں کو پلا لیتی ہیں۔ کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ پانی نکالا اور ان کی بکریوں کو پلایا اور کہا تم گھر جاؤ۔ باپ نبینا تھے سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام۔ کہا بیٹی آج معمول سے پہلے آ گئی، خیریت؟ کہا جی ایک نیک انسان ملا تھا، اس نے نیکی کی تو جلدی آ گئی۔ کہا اسے بلا کے لاؤ۔ انہوں نے پانی پلایا، نیکی کی، پیچھے ہٹے، ایک سایہ دار جگہ تھی، وہاں پہ پیچھے ہٹ کے اللہ سے دعا کی۔ تو دعا مانگنے کا سلیقہ اور ادب سیکھیے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ۔ کھانے کی بھی ضرورت ہے، رہائش کی بھی ضرورت ہے، اپنی ضرورت کو مینشن نہیں کیا۔ کہا یا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو جو کوئی بھی بھلائی اور خیر تو نازل کر دے میری طرف، میں ہر ایک تیری خیر و بھلائی کا فقیر ہوں۔ مینشن نہیں کیا اپنی ضرورت کو، دعا کرنے کا طریقہ۔ اور پھر اللہ نے اللہ پہ حسن ظن رکھا تو اللہ نے پھر کیسے نوازا؟ وہ لے کے آئے، ابراہیم شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے، قصہ بیان کیا تو کیا کہتے ہیں؟ آپ ہمارے پاس نوکری کریں گے 8 سے 10 سال کے لیے۔ کانٹریکٹ سائن ہوا 8 سے 10 سال کے لیے، آپ نے میری بکریاں چرانی ہیں، اور میں آپ کو مکان بھی دوں گا، رہائش دوں گا، کھانا بھی دوں گا، تنخواہ بھی دوں گا، اور پھر 8 سے 10 سال کے بعد جب کانٹریکٹ مکمل ہوگا پھر اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا آپ کو نکاح بھی دوں گا۔ حسن ظن رکھا اللہ پہ، اللہ کے ساتھ تعلق بنایا، اللہ نے رہائش بھی دی، کھانا بھی دیا، اللہ نے پھر نوکری بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر شادی کا بھی بندوبست کر دیا۔ یہ اللہ پہ حسن ظن رکھنے کی فضیلت ہے۔ مثالی مسلمان کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ دوسرا اصول مثالی مسلمان بننے کا، مثالی مسلمان اپنی زندگی کا رول ماڈل اور آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہے۔ وہ اگر کسی سے متاثر ہوتا ہے، وہ اگر کسی کی طرح کی زندگی اپنانا چاہتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جیسی زندگی اپنانے کو اپنا شیوا سمجھتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے ان اللہ نظر الی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے دلوں کو جھانکا تو اللہ کو سب سے زیادہ دل جن کے پسند آئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چنا، رسالت دی۔ ثم نظر الى قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے زیادہ اچھا اور نیک اور پاکیزہ دل لگے تو وہ آپ کے صحابہ کے لگے۔
اللہ نے پھر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وزراء، وزیر اور مددگار بنا دیا۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کو اپنی زندگی کا آئیڈیل سمجھنا، یہ مثالی مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ اس ضمن کے اندر 3 آیتیں کوڈ کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی آیت جو اس مثالی مسلمان کا شیوا ہوتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ۔ میں ادب سے گزارش کروں گا خواتین سیشن سے، جو میں خطبہ جمعہ میں کسی قسم کی ڈسٹربنس جو ہے وہ موضوع بیان کرنے میں مخل ہوتی ہے، بچوں کو سمیٹ کے رکھ لیا کریں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا۔ سورہ الاحزاب میں اللہ فرماتے ہیں مومن کی، مثالی مسلمان کی زندگی کا شیوا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی بات آ جائے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے، وہ اپنی رائے کو آگے نہیں کرتا، اپنی رائے کو فوقیت نہیں دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اس کو پریفر کرتا ہے، اللہ کی بات آ جائے اپنی رائے کو آگے نہیں کرتا۔ دوسری آیت اس ضمن میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس وقت تک آپ کی امت میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ کی رائے کو فائنل ڈیسیژن نہ مان لے، آپ کی رائے کو اپنی رائے پہ پریفر نہ کرے۔ یہ 2 آیتیں سمجھنے کے بعد تیسری آیت پہ غور کیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اے میرے نبی کے صحابہ کرام، اگر یہ آپ جیسا ایمان لے کے آئیں باقی لوگ تو پھر یہ ہدایت یافتہ ہوں گے، ادروائز یہ ہدایت یافتہ نہیں ہوں گے۔ 3 آیتوں کی روشنی میں یہ خلاصہ نکلا کہ مثالی مسلمان اگر اپنی زندگی کا رول ماڈل سمجھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر کسی کی بات کو ترجیح دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو، اگر کسی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق زندگی گزارنا اس کا شیوا ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا صرف وہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا۔ یا رسول اللہ من یحبا، کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے؟ کہا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی سمجھ لیجیے کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے مثالی مسلمان کی دوسری کوالٹی، وہ کتاب و سنت کو دیکھ کر چلتا ہے، اپنے فیصلوں کو کتاب و سنت کے مطابق کرتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ اے میری امت کے لوگوں، 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان چیزوں کو تھامے رکھو گے ہدایت یافتہ رہو گے۔ کون کون سی چیزیں؟ قرآن ہے اور میرا فرمان ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے تو گمراہی تمہارا مقدر بنے گی۔ مسلمانوں، مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریفر کرتا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ تیسری کوالٹی، مثالی مسلمان کی تیسری خاصیت کیا ہوتی ہے؟ وہ دوسروں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے، وہ دوسروں کے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کے جذبات رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما رجل یمشی بطریق اذ وجد غصن شوک فأخر، ایک مسلمان راستے میں جا رہا تھا، کیا دیکھتا ہے؟ کانٹے پڑے ہوئے ہیں، جو گزرے گا اس کے پاؤں میں لگے گا، تکلیف ہوگی۔ یہ کہتے ہیں نہیں مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ راستہ صاف کیا، کانٹے سائڈ پہ کیے۔ اللہ رب العزت کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی، فشکر اللہ لہ وفی روایت اخری فغفر لہ فادخل الجنہ۔
اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند لگی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ مثالی مسلمان کی تیسری کوالٹی کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی رکھنے والا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا دخلت الجنہ، میں جنت میں داخل ہوا، فرأیت رجلا، میں نے ایک آدمی دیکھا، حدیث سنیے ایمان کو تازہ کیجئے، میں نے ایک آدمی دیکھا یتقلب فی الجنہ، وہ جنت میں اچھل رہا تھا۔ میں نے جبریل کو سے پوچھا یا جبریل یہ کیا، جنت میں اچھل کیوں رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشجرۃ قطعها عن ظہر الطریق كانت تؤذی الناس، راستے میں ایک درخت تھا، جو بھی گزرتا اس کو تکلیف ہوتی، وہ اٹکتا درخت کے ساتھ۔ اس نے سوچا مسلمانوں کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس نے کلہاڑا پکڑا اور اس نے اپنے کلہاڑے کے ساتھ فاخذ المعول، اس کلہاڑے کے ساتھ اچھل کے، قد چھوٹا تھا، اچھل کے اس درخت کو کاٹ رہا تھا۔ اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ تو آپ نے سنا ہوا یبعث الناس علی ما ماتوا، اور جس حالت میں بندہ فوت ہوتا ہے اسی حالت میں اٹھتا ہے، اسی حالت میں فوت ہوا۔ اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آئی، آج جنت میں بھی وہ اچھل کے چل رہا ہے۔ اس قدر خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ جو اپنے دل میں رکھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی اپنے دل میں رکھنا، یہ مثالی اور آئیڈیل یوتھ کا شیوا اور شعار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں حدیث سنانے سے پہلے، آپ کے نزدیک بیت اللہ کی، خانہ کعبہ کی کتنی عزت ہے؟ جو آدمی اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، آج کا مسلمان غیرت جاگے گی، اس کی آنکھ نکال دے گا۔ بہت بڑی عزت ہے خانہ کعبہ کی، ہماری بڑی چاہت اللہ ہمیں اس کا دیدار نصیب کرے، بہت بڑی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے دوران طواف خانہ کعبہ کو مخاطب ہو کے کہا، آپ نے فرمایا ما اطیبک وما اطیب ریحک، اے خانہ کعبہ تیری بڑی ویلیو ہے، تیری بڑی عزت ہے، پاکیزگی ہے، تیری فضاؤں کی بھی بڑی پاکیزگی ہے۔ والذی نفسی بیدی، لیکن اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم عند اللہ حرمتا منک، ایک مومن کی عزت اور اس کی حرمت تیری عزت سے زیادہ اللہ کے ہاں ہے۔ ایک مومن کی عزت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ آج کا مسلمان، بہت بڑی غیرت ہے، ہونی بھی چاہیے، بیت اللہ کی طرف اگر آنکھ نکالے، حرمین شریفین کی طرف، کیا کہتا ہے؟ ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے۔ جذبہ ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن پاس ایک مسلمان مومن کو تکلیف دی جا رہی ہو، یہ کس طرح کی مسلمانی ہے؟ یہ کس طرح کا ایمان ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ رکھنا، یہ آئیڈیل مسلمان کا شیوا ہوتا ہے۔ وہ دوسرے مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں غصہ اور نفرت کے جذبات نہیں رکھتا۔ سعد بن معاذ کی سیرت پڑھیے، 30 سال کی عمر میں یہ بندہ مسلمان ہوا تھا۔ سعد بن معاذ 30 سال کی عمر میں، اور 36 سال کی عمر میں فوت ہو گئی۔ کتنا ڈیوریشن ہے اسلامک؟ 6 سال۔ 6 سال کی اسلامک زندگی، انعام کیا ہے؟ جب وہ فوت ہوئے تھے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ آؤ کہ سعد کی روح ہم نے قبض کر لی ہے، اس کے کفن دفن کا اہتمام کریں۔ پہلا انعام اللہ نے کسی صحابہ کی عظمت بہت زیادہ ہے، صحابہ اس کو، وہ بھی صحابی تھے، ان کو غسل دیتے تو بڑی شان تھی، لیکن اللہ نے ان کو غسل دینے کے لیے اپنے فرشتے بھیجے، کہا سعد کو غسل دے کے آؤ، اور جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے آئے۔ یہی بس نہیں، اہتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ، ادھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح قبض ہوئی، ادھر اللہ کا عرش جہاں اللہ جلوہ افروز ہوتے ہیں ہل گیا، جھوم اٹھا۔ کیوں؟ خوشی سے آج اتنی پاکیزہ اور مقدس روح ہمارے پاس آ رہی ہے۔ کتنی شان ہے، اور ڈیوریشن کتنا ہے؟ 6 سال۔ کیا کمال ہے! یہ 6 سال میں کیا کیا؟
ہماری 50 سے 60 سے 70 سال عمر اسلامی گزر جاتی ہے، ہمارے اپنے ہی ہم سے راضی نہیں ہوتے۔ ادھر دیکھو 6 سالہ اسلامک زندگی، مقام کیا ہے؟ خود کہتے تھے لا اجد غلا لاحد فی قلبی، میں نے آج تک کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں گرہ نہیں رکھی، میں نے کسی مسلمان کے بارے میں حسد اور کینہ اور بغض نہیں رکھا۔ رات کو سونے سے پہلے میری روٹین ہے، میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ زندگی میں کسی نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہو، مجھ پہ ظلم کیا ہو، میں نے سب کو معاف کیا، یا اللہ تم مجھے معاف کر دے۔ دل کو پاکیزہ اور صاف میں نے رکھا مسلمانوں کے لیے، اللہ نے مجھے یہ مقام دیا۔ تیسرا اصول مثالی مسلمان کا کہ وہ آدمی دوسرے مسلمانوں کے لیے خیر خواہی اور ہمدردی کے جذبات رکھتا ہے، وہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، والدین کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اپنے گھر والوں کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بہت بہتر ہوں، آپ نے فرمایا تھا۔ اور اس کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہتر ہوتا ہے، اس کی آداب، اس کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں۔ مثالی مسلمان کی چوتھی خاصیت یہ ہے کہ وہ ہر وقت نفع مند علم کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اگر لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتائیں اور خود ہدایت سے عاری ہو، نفع مند علم نہیں اس کا، وہ مومن مثالی مسلمان ہر وقت علم کی تلاش میں رہتا ہے، علم کی تگ و دو میں رہتا ہے، قرآن و حدیث کے ساتھ لگاؤ رکھتا ہے۔ اگر میں اعلان کروں آج کون سا میرا بھائی ہے کہ جو صبح قرآن کی تلاوت کر کے آیا تھا، کتنے ہاتھ کھڑے ہوں گے؟ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرتا ہے اور اس کے پاس نفع مند علم ہوتا ہے۔ اور جس کے پاس نفع مند علم ہو، اس کو پہچاننا ہو کہ اس کے پاس نفع مند علم ہے یا نہیں، اس کی 3 نشانیاں ہیں۔ کسی انسان کو پہچاننا ہو نا کہ اس کے پاس نفع مند علم ہے کہ نہیں، 3 نشانیاں اس کی۔ سب سے پہلی نشانی، نفع مند علم والا شخص آپ کو عمل کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو نمازیں پڑھتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوا نظر آئے گا، آپ کو اخلاقیات سے پیش آتا ہوا نظر آئے گا۔ دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جرنیل دنیا نے نہیں دیکھا، 22 لاکھ مربع میل کا فاتح اور اکیلا حکمران۔ اور کیسر نے کہا تھا یار اس کو دیکھ کے آؤ، کون ہے وہ عمر جس نے میری راتوں کی نیند حرام کر دی، جس کا نام میں سوچوں تو میرا کلیجہ پھٹتا ہے، دیکھ وہ عمر کون ہے؟ دیکھا تو وہ مسجد نبی کے کچے صحن میں اور کچی اینٹ سر کے نیچے سرہانہ بنائے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، اور کہا یہ عمر، سبحان اللہ۔ اور وہ عمر ایک دھاگا نیچے سے اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں یہ دھاگا ہوتا، کل قیامت کو اللہ کے سامنے نہ مجھے پیش ہونا ہوتا، نہ مجھے حساب دینا ہوتا۔ یہ ڈر، یہ خوف اللہ رب العزت کا مثالی مسلمان کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت اور یہ توفیق نصیب فرمائے۔ نفع مند علم والا شخص، اس کا ایمانی لیول کبھی کم نہیں ہوتا۔ ایک اصول سمجھانا چاہوں گا، جس کے پاس نفع مند علم ہو اس کا ایمانی لیول برقرار رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام قید میں تھے، زندان میں۔ آپ کو قصہ یاد ہے، وہ 2 آدمی آئے، جی ہم نے خواب دیکھا ہے، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے۔ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، مختصراً اپنی بات کروں گا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں اپنی خواب بیان کی، تعبیر بتا دیں۔ اور انہوں نے ایک لفظ بولا تھا، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے بولیں نیک ہیں۔ اور زندان میں اکٹھے رہ رہے ہیں نا قید خانے میں، تو قید خانے میں کیا نیکی ہوتی ہے بتائیں؟ نہ وہاں کوئی فیسلٹیز، لیکن قید خانے میں بھی نیک۔ انہوں کو کہنا پڑا اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیں۔ تھوڑے دن گزرے، چند سال گزرے، جب اللہ تعالیٰ نے مصر کی حکومت دی
اور مصر کے تخت پہ بیٹھے، اب جاہو جلال ہے، کہاں قیدی، کہاں بادشاہت اس ملک کی مل گئی، کرسی اور عہدہ مل گیا۔ بھائی آئے، ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تھا وہ ہوا۔ بنیامین پہ جب چوری کا الزام لگا تو بھائی چونکہ والد سے وعدہ کر کے آئے تھے ہم اس کو لے کے جائیں گے، تو ادھر کیا ہوا، چوری کا الزام لگ گیا ہے۔ وہ کہنے لگے بھائی اپنے جنہوں نے ابھی تک پہچانا نہیں، کہتے ہیں ہمارے اس بھائی کو چھوڑ دیں بنیامین کو، اس کی جگہ ہمیں کسی کو رکھ لیں، اس کو باپ کے پاس جانے دیں، اس کا باپ پہلے ہی بہت ضعیف ہو چکا ہے یوسف کی جدائی میں، ہمیں رکھ لیں۔ انہوں نے جو لفظ بولا، ان نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑے نیک ہیں۔ تو جب قیدی تھے تب بھی نیک، جب بادشاہ بن گئے تب بھی نیک، ایمانی لیول کم نہیں ہوا۔ یہ ہوتا ہے مثالی مسلمان۔ اور پھر جب بھائیوں سے تعارف ہوا، وہ کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ جب بھائیوں سے تعارف ہو گیا نا، کہتے ہیں ہاں انا یوسف وَهَذَا أَخِي، میں یوسف ہوں اور میرا بھائی بنیامین ہے۔ اور اس وقت یوسف نے جو کلمہ بولا تھا سنیے، کہا قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا ہے، إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ، اس پہ احسان ہوتا ہے جو تقوی کرتا ہے، اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ کرائٹیریا چیک کیا آپ نے؟ یہ مثالی مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت اور یہ توفیق نصیب فرمائے۔ آج علم نافع، نفع مند علم کی ضرورت ہے۔ نفع مند علم وہ ہے کہ انسان اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے اندر تقوی اور للہیت اور خشیت ہو۔ یہ نفع مند علم نہیں۔ ارے وہ بکریوں کا چرواہا جس کو عبداللہ بن مسعود نے آزمایا تھا کہ بکری مجھے دے دو، اور مالک کو کہنا کہ وہ بیڑیا کھا گیا، اس نے کہا مالک تو نہیں دیکھ رہا، مالک کا مالک تو دیکھ رہا ہے نا۔ اس چرواہے نے کون سی PhD کی تھی؟ اس کے پاس کیا علم تھا؟ صرف للہیت۔ آج یہ کیا علم ہے کہ برخودار کے پاس امریکن ڈگریز ہیں، چائنیز کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کر کے لاکھوں کماتا ہے، کینیڈین کمپنیز کا وہ چیئرمین ہے، لیکن باپ فوت ہو گیا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، جنازے کی دعائیں نہیں آتی۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ نفع مند علم نہیں۔ نفع مند علم کے لیے رسول اللہ نے دعا سکھائی ہے، صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع مند علم دے، ورزقا طیبا، اور وہ رزق دے جو پاکیزہ ہو، حرام نہ ہو، وعملا متقبلا، اور مجھے ایسے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو ادھر میں عمل سے فارغ ہوں ادھر وہ شرف قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ آخری اصول بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ مثالی مسلمان جو ہوتا ہے اس کو اللہ کا خوف، آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ آخرت کو ہمیشہ یاد کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 5، قیامت کے دن انسان جہاں کھڑا ہوگا وہیں کے وہیں کھڑا رہ جائے گا، وہاں سے ہلنے کی جرت نہیں ہوگی۔ کب تک؟ جب تک 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے دے گا۔ کون سی چیزیں؟ من عن علمہ ما عمل بھی، تجھے جو علم دیا قرآن و حدیث کا اس کے مطابق عمل کتنا کیا۔ دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی اور صلاحیتیں تجھے دیں، اپنی صلاحیتوں کو کہاں کھپایا۔ تیسرا سوال وعن عمرہ فیما افنا، اپنی پوری زندگی، بچپن، اپنا لڑکپن، بڑھاپا، جوانی، مکمل عمر کہاں گزاری۔ چوتھا سوال وعن مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، حلال ذرائع سے یا حرام ذرائع سے۔ پانچواں اور آخری سوال وفیما انفقا، جو تجھے مال و دولت دی کہاں خرچ کیا، کن کاموں میں اس کو لگایا۔ مسلمانوں، یہ مومن اور مثالی مسلمان کی زندگی کا شیوا ہوتا ہے، وہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے،
اللہ کا اس کے دل میں خوف ہوتا ہے۔ چھٹا اور آخری اصول مثالی مسلمان کا یہ ہوتا ہے، وہ ادب و آداب سے مزین ہوتا ہے، حیا والا ہوتا ہے، وہ باوقار اور متانت و سنجیدگی والا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیادار آدمی خیر و بلائی سے مزین ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے اگر تمہیں اللہ نے ایمان دیا ہے مبارک ہو، لیکن ایمان تو صرف ننگا ہوتا ہے۔ الایمان عریان، ایمان ننگا ہوتا ہے۔ ولباسہ الحیاء، ایمان کا لباس حیا ہوتی ہے۔ جب تک حیا نہیں ہوگی ایمان کارگر نہیں ہے۔ وزادہ تقوی، اور اس ایمان کا لباس تو حیا ہے، اور مزید اضافہ زینت میک اپ ایمان کا تقوی ہوتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی یہ 6 اصول مثالی مسلمان کے، اس کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے مشن پہ چلنے والا ہوتا ہے، وہ مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات رکھتا ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوتا ہے، معاشرے کے ساتھ وہ اچھے طریقے سے رہنے والا ہوتا ہے، اور اس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، اس کے پاس علم نافع ہوتا ہے، اور آخری اصول وہ ادب و آداب سے مزین ہوتا ہے، اس کو زندگی گزارنے کے طور طریقے اور کھانا کھانے کے آداب، سونے کے آداب، سفر کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، بولنے کے آداب، تمام سلیقوں سے، تمام آداب سے وہ مزین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مثالی مسلمان بنائے، ہمیں بھی مثالی مومن بنائے، اس طرح کا مسلمان اور مومن بنائے جس طرح کہ اللہ رب العزت کی مشیت ہے اور اس کی پسندیدگی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم وصل عليه۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا رب، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس کو صحیح ادھر لیں، ادھر لیں۔
चले। अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कद कामतिस सलात कद कामतिस सलाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। ख़वातीन एक सफ़ छोड़ के खड़ी हो, नमाज एक सफ़ पीछे हो रही है, इमाम साहब आगे हैं पहली सफ़ में। मिल जाए सफ दुरुस्त कर लीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुन्तुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फ़ीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फ़ीहा मा तद्दऊन नुज़ुलन मिन गफ़ूरिर रहीम। अल्लाहु अकबर। समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन आमीन। फ़अम्मा मन तग़ा वआसर الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما
من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلوات والطيبات والسلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم اللهم اغفر لنا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے لیے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں. بڑی محنت کے ساتھ سارے ہفتے اگلے ہفتے کا موضوع چنتے ہیں. پھر قاری صاحب سارے ہفتے اس کی تیاری کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے. سارے ہفتے میں یہ صرف آدھا گھنٹہ 30 منٹس ہوتے ہیں صرف اللہ کے دین کے لیے اللہ کی راہ میں مسجد میں گزارتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ نے نمازوں میں آزادی دی ہے. 5-7 منٹ میں نماز ہوتی ہے. کوئی بھی نماز 5 سے 10 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. ادا کر کے بندہ اپنے کاموں پہ چلا جاتا ہے. یہ صرف ایک جمعے کا دن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بہت زیادہ بابرکت بنایا ہے. اس کی یعنی اس قدر فوقیت ہے اس دن کی. اسی لیے فوقیت ہے کہ اس میں جمعے کی نماز ہوتی ہے. تو آپ سے گزارش ہے خواتین سے بھی آپ سے بھی اپنی فیملیز کو لایا کریں. ہم نے خواتین کا انتظام کیا ہوا ہے. بچوں کو لائیں, خواتین کو لائیں اور اول وقت آئیں. تھوڑی دیر کی ایک نصیحت ہوتی ہے. میرا ذاتی طور پہ تجربہ یہ ہے اور میں قاری صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ ہر ہفتے ایک بات ڈیلیور کر دیا ایسی کر لیا کریں کہ اگلے ہفتے تک دوست اس بات کو یاد رکھیں. صرف آپ ایک کام سوچ لیں کہ آج کا ہم نے جمعہ پڑھا, اس میں ہم نے بس ایک بات اگلے جمعے تک یاد نہیں رکھنی بلکہ لوگوں کو ڈیلیور بھی کرنی ہے. اپنے حلقہ احباب میں, اپنے گھر والوں میں, اپنے بچوں میں جا کے ذکر کریں. جس طرح میں سمجھتا ہوں آج کی بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے جس سے وہ صحابی 6 سال کی مدت میں جنتی ہوئے اور فرشتوں نے انہیں وضو کرایا, وہ تھا کہ رات کو اپنے دل میں ہر مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ختم کر کے سوئے. میری آج کی جو اسسمنٹ ہے نا اس میں ایک بات میں بس آج لے کے جا رہا ہوں اور انشاءاللہ اگلے جمعے تک اس کو میں ریپیٹ کروں گا. میں نے بھی ڈیلیور کر دی آپ کو اس لیے کہ مجھے بھی یاد رہے آپ کو بھی یاد رہے.
اس طرح ایک بات ہر جمعے میں لیں، اس کو یاد رکھیں اور پھر اگلے جمعے تو اس کو رپیٹ کرتے رہیں۔ میں تقریباً کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں تقریباً 50 سال جمعے پڑھے ہیں اللہ کی توفیق سے، تو 50 سال میں اگر آپ سمجھیں تو 2500 جمعے ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ 2500 امام بخاری نے جو حدیث لکھی ہے نا تقریباً 7000 ہے، کیوں جی کتنی ہے؟ 700 حدیث ہے، یعنی 50 سال میں اگر آپ 2500 حدیث بھی اس طرح آپ اپنے دل میں یاد کر لیں بغیر پڑھے ہوئے تو آپ آدھے امام بخاری ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے بس ایک ہی گزارش ہے آپ سے کہ اول وقت مسجد میں تشریف لائیں، 1 بجے آ جائیں۔ ہم یہ 5-10 منٹ بھی آپ کے اس لیے اوپر لیتے ہیں کہ لوگ لیٹ آتے ہیں نا، پھر قاری صاحب جمعے کو سم اپ کرتے ہوئے کنکلوڈ کرتے ہوئے 5-10 منٹ اوپر لے لیتے ہیں، اور میں نے یہ اجازت دی ہوئی ہے کہ بھائی جو لوگ لیٹ کمر ہیں نا ان کو بھی تھوڑی سی جو آپ نے جمعہ پڑھایا آخر میں بریفنگ دے دیا۔ اللہ آپ کا آنا قبول و منظور ہو۔